کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزوں جو فدیہ دیا جا رہا تھا سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کنانہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی، رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی۔ یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزوں بڑے درد مرے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں، خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھے میری خدیجہ کا ہار ہے، ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے۔ اوے یارو خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو، بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو، بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو، ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی۔ اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو، 7 بیٹے کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے۔ یہ اولاد تو میرے عزیزوں شربت دوائی پر ترسا ترسا کے مارتی ہے۔ ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزوں اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے، کپڑوں پہ میل ہے، روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے، پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا، مکان کا پردہ دیکھ کر، مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں، تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں، ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی چپ کر جا چپ کر جا۔ وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہو، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو موت کا انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے۔ ہر گھر کی حالت ہے، جاؤ جاؤ کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا، ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا، تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے میرے گھر کا فرض خراب ہوتا ہے۔ ابا بھی کہتا، بیٹا کہتا ابو جی آپ کو کیا پڑی، بازار میں پھر لیا کرو گرمی کے موسم میں، جب شام کو میں گھر آؤں تو پھر آ جایا کرو۔ جو بیٹا اپنی غیر موجودگی میں اپنے باپ کو گھر میں بڑھنے نہیں دیتا، وہ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے قرآن سنائے گا؟ اسی لیے بھگ کر کے غیور مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلے جاؤ، ورنہ میرے عزیزوں اولاد پہ مال نہ رکھیو۔ نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے کندھوں پہ چلے گئے، اس پیسے کے لالچ نے، اس مال اور ڈالر نے، اس پاؤنڈ نے اپنی اولاد کو ہمارے سے اتنا دور کر دیا، مرے ہوئے 40 دن گزر جاتے ہیں، اولاد واپس آنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ محرم الحرام آئے گا، دیکھنا قبروں کے اندر قبرستان میلہ لگا ہوگا، کوئی پھولوں کی مالا، کوئی مکھانے کی ڈلی، کوئی پانی، کوئی شربت، کوئی مٹی لے کے جائے گا۔ اس دن تو مٹی بھی سونے سے زیادہ نایاب ہو جائے گی میرے عزیزوں۔ کوئی پھولوں کی مالا، کوئی اگربتیوں کا گچھا لگا کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، پسینے میں سرابور ہو کے آ رہا ہے۔ جب قبر سے باپ کی، جب قبر سے ماں کی ہٹ کے واپس آتا ہے، اماں بھینی بھینی آواز میں، اماں سہمی سہمی، ابا ڈرے ڈرے انداز میں آواز دے کے کہتا بیٹا پھولوں کی چادر ڈالنے والے، اگربتیاں جلانے والے، پانی کے پیالے رکھنے والے، مسور کی دال ڈالنے والے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سارے کام کر کے قبر کا اوپر کا سجا کے چلا گیا۔ کاش 3 مرتبہ یہاں کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ کے چلا جاتا تو قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی۔ کون پڑھے بھائی؟ ہاں، نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نصیبوں والی وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ کنانا ادھر آؤ جی، ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟
اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھے فدیہ دینے کے لیے؟ کہ نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کہ مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آیا۔ ابو العاص تجھے پتہ ہی ہار کس کا ہے؟ اللہ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے۔ فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے، نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دھی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے۔ او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا۔ او لوگوں، چہرہ خون سے لولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں، تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے بہل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا۔ عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر، چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا جانور کی رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا، بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا، بھانجا کہتا ماما لے کے آیا۔ جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی، جولی پھیلا کے دیکھتی، اللہ ویرے کو آباد کر دے، رب کعبہ کی قسم چوری تیرے جانور پر بھی پھری، چوری ان جانوروں پر پھری، پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا، قبول ہو یا نہ ہو۔ جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا، ادھر میرے عزیزوں گلا کٹا، ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا۔ یا گوشت کی تھیلی کو نہیں لے کے جاتا۔ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا، انہوں نے قربانی کر رکھی ہے۔ اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن ان کے گھر گوشت نہیں پکتا۔ جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ، پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو۔ اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو بڑا چودھری ہے، اس نے کر رکھی ہے، وہاں نہ دو جی، تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں۔ جب ابو العاص کو، حضرت لقیط کو اب بیٹا پیدا ہونا، نام رکھنا لقیط، کہنا کون ہے؟ کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ۔ کون کون رکھے گا انشاءاللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑے کرے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے۔
رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو. مجھے نہیں پتا علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور اس پر خدا نے لیا. نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام. ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے، نبی نے کہا نہیں. چلے گئے، حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو، جانے دو. دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے، مسلمانوں نے پھر آگرے قابو کر لیا، حضور کی خدمت میں لائے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ. حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا کے آؤں گا. اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا. اوے لوگوں، کردار والوں، خاندان والوں، شخصیت والوں، نسلوں والوں، خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو، اپنی نسل کا خیال کیا کرو. لوگ گالی دیتے ہیں تمہیں نہیں دیتے، کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے ہیں. خدا پاک کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے. آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی، پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا. آجا آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں، تیرے بگڑے کام بنیں گے. اللہ اکبر. تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا. میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا، حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے، حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے. اور جوانوں، بکر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی اجمیری کے پاس جاتا ہے، کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے. اور ایک کملا اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو اپنے ماں باپ سے دعا کروا. رب کعبہ کی قسم بال 2 ہے، ایک بال کالے ایک بال سفید. کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. ماں باپ سے دعا کروا. مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا قبرستان چلا جا، جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا. اللہ پر جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ. اور پھر تصور میں کہ امی جی پر پریشان ہو. ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اماں آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے. فرمایا او لوگو اللہ اکبر. جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو سنو حدیث ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا. اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا. بکر والوں، ماں باپ گھر میں ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے. جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا. مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ زینب کے گھر والا. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا داماد ہوں. روک سکو تو روک لو. آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. آج مسلمان ہو رہا ہوں تلوار ہاتھ میں اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے. حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی. پھر آپ کا انتقال ہوا. یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے 3 داماد. پہلا داماد
حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع، کیا نام ہے؟ حضرت لقیط۔ دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی۔ تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق، علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزو آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا، حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ، کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو، نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ تھکے تو نہیں، موضوع صحیح چل رہا ہے۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھرتیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا، اللہ اکبر، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس، اے لوگو جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، ان کا پیار تھا۔ سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور پھر ایک مخصوص علاقہ تھا اس کا 10 لاکھ سالانہ جو ٹیکس تھا وہ حضرت حسن کے پاس آیا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو جھگڑا ہے؟ امیر معاویہ 6 لاکھ درہم لے کر حضرت حسن کی خدمت میں آئے، یہ لیجیے کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ دل میں خیال آیا ابھی کپڑا اٹھا کے دیکھے گا، ابھی درہم و دینار کو ہاتھوں میں الٹا پلٹا کے دیکھے گا،
آپ کے پیروں میں ایک بیٹھا آپ کے جوتے صاف کر رہا تھا. امیر معاویہ دیکھتے اب کیا کرے گا. آپ نے فرمایا میرے خدام میرے غلام کا جی کا جلدی کر یہ 6 لاکھ درہم اٹھا اس جوتی صاف کرنے والی کی جھولی میں ڈال دے. حضرت امیر معاویہ ہکے بکے رہ گئے. آپ نے فرمایا کہنے لگا چچا جی آپ کیا سمجھتے تھے 6 لاکھ درہم دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جائے گا. اتنے پیسے تم آل رسول جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے. کون؟ حسین رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. حاتم طائی کا پوتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں سخی دادا کی سخی اولاد ہوں. کیا کرتا ہے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا 10 درزے بنی ہوئی تھی 10 دروازے بنے ہوئے تھے. اس دروازے سے خیرات ملا کرتی اس دروازے سے پانی ملا کرتا اس دروازے سے یہ چیز ملا کرتی 10 جگہ سے میرا دادا خیرات کیا کرتا تھا. حضرت حسن حسین کہنے لگے پھر کیا ہوا کرتا اس کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں اگلے سال پھر دروازے پر آتا. حضرت حسین نے ہاتھ پکڑا کہ حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر لے گئے. جا کے حضور علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا اور کہنے لگے دادا نانا سخی دادے کا سخی پوتا لے کے آیا. اس نے اپنے دادے کی سخاوت بتائی. آج میں سے اپنے نانے کی سخاوت بتاؤں گا. تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پر آ کے دھکے کھائے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے اس کے دروازے پر ایک ہی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا ایک دروازے سے پہلی مرتبہ اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. کون؟ حسن رضی اللہ تعالی. نماز پڑھنے ایک حبشی آیا حضرت حسن کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم دے دے اللہ 10,000 درہم دے دے اللہ 10,000 درہم دے دے. حضرت حسن نے نماز مکمل کی گھر گئے 10,000 توڑے میں گٹو میں ڈال کے لائے اور لا کے اس سائل کے ہاتھ میں دے دیے. اللہ اکبر. لباس کو دیکھ کے کہنے لگا حالت کو دیکھ کے کہنے لگا حالت تو تیرے کپڑوں کی یہ لگتی ہے کہ تیرے سے 1 درہم کی امید نہیں. 10,000 درہم کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت حسن جہاں کھڑے تھے وہاں سے اپنا منہ موڑا حضور کے روزے کی طرف کر لیا. کہنے لگے ہماری حالت کو نہ دیکھ ہمارے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ. کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے کہ میرا شجرہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن. میری ماں فاطمہ الزہرا میرا ابا علی المرتضی میری نانی خدیجہ الکبریٰ اور میرا نانا محمد الرسول اللہ. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے منبر پر آ کر بیٹھ گئے. صحابہ جی قریب آ جاؤ قریب آ سارے آ. فرمایا لوگو اللہ اکبر میں بڑے غریب گھرانے کا بیٹا تھا 4 پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر. میرے عزیزو وہ قومیں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی. اور میرے عزیزو 4 پیسے آنے کے بعد شہر میں گھر بنانے کے بعد کچے مکان کی دیواروں کی خوشبو کو نہ بھولا کرو. انہی میں پلے انہی میں بڑے ہو. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا پچھلا دیکھ کر آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہیں. حضرت عمر منبر پر آ کر بیٹھے کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے وہ لوگوں میرا باپ بڑا دیہڑی دار تھا. میری اماں جب گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی. میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا ویلے آ گئے. میرا خالو مجھے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا. صبح سے لے کر شام تک ہم بکریاں چرایا کرتے تھے. جب شام کو واپس آتے تو میرا خالو 1 مٹھی کشمش دیا کرتا اور کہتا اس کونے میں بیٹھ کے کھا لے. میں وہ مٹھی کشمش 8 فٹ کا میرا قد میرا پیٹ نہ بھرتا. میں ساری رات کروٹیں بدل کے روتا. اتنے میں بلال نے اذان دی اتنے میں نبی کے صحابی نے اذان دی. عمر مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب مصلی خالی کیا عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے عمر یہ بات بتلانے کے لیے تو نے مدینے والوں کو اکٹھا کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ چھڑایا منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی عبد الرحمن آج ملک مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے. انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور آ کر کہا عمر تیرے عدل کے تیری خلافت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے. میرے اندر ذرا خوشامد سی آ گئی. میرے اندر میں آ گئی. میں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کر اپنا ماضی بتلایا کہ عمر اوقات کے اندر رہے. تیری اوقات 1 مٹھی کشمش کی تھی. آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے دی. اے عمر یہ طاقت
کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی منبر پر آ کے کھڑے ہوئے اور اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، میرا کہا مانو۔ کونے سے سلمان فارسی، اس کونے سے فلانے صحابی کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں، آج میرے عزیزوں اپنے سے بڑے کے آگے ذرا کھڑے ہو کر سینے تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے رکے کو دریا کی موجیں مانے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے خط کو اور جس کی چادر کا لاوا حیا کرے، اور میرے عزیزوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ صحابہ کہہ رہے ہیں لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کہا مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے یارو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر اگلی بات بعد میں کرنا، حکم نامہ جاری بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو تو نے کرتا پہن رکھا ہے یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہو فاطمہ کا کھا گئے، اور توڑ دو ایسے موبائلوں کو، ختم کر دو ایسے پیکجوں کو جو نبی کے دامادوں کی، نبی کے سسروں کی توہین کرے۔ اور پوری انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں، اور بھکر والے ارلے والے بھی پرلے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را 1400 سال پہلے جو نبی کی پاک جماعت نبی کے ساتھ وفاداری نبھا کے چلی گئی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں انہیں گلے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ او میرے یارو، یار کے سامنے یار کی برائی کرو، یار ناراض ہوتا ہے، نبی کے یاروں کی برائی کرو، آمنہ کا لال روزے میں ناراض ہو جاتا۔ 4 تھی، 3 تھی، 1 تھی، تجھے کیا لینا؟ نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، اللہ اکبر، جنہیں روزے میں سونے کی جگہ مل گئی وہ فاطمہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اور میرے چاند اور میرے پیاروں اور میرے یاروں، تیرے بیٹے کوئی گالی دے تو اسے اپنے محلے میں برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی دکان سے پاس برداشت نہیں کرتا، جو فاطمہ کو دھکے دے یہ کیسا باپ ہے جنہیں روزے میں سلا کے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ انصاف پسند تھے، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اللہ اکبر وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، بلند نواز سے کہو آل رسول کے حبدار تھے، وفادار تھے۔ رب کعبہ کی قسم رشتہ داریاں بھی ان کی تھی، تعلق داریاں بھی ان کی تھی، لینا دینا بھی ان کا تھا۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ان کے گلے مت کرو۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کہا مانیں گے۔ بتا تیرا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ یہ نیا جوڑا کہاں سے سلوایا؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ترانے ہو رہے، عمر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بوسیدہ پیوند والا کرتا پہنا ہوا اور پیر کے اندر جوتا ہی کوئی نہیں۔ صحابی روک کے کہتے ہیں عمر جوتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا کیا ننگے پیر عید نہیں ہوتی؟ اوے لوگو، میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، نیا جوتا بیت المال سے لوں گا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اوے بیت المال سے جو 2 درہم کا نیا جوتا نہیں لیتا وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ چلو فرض مانو فاطمہ کا باغ کھا گئے تو آگے کس اولاد کی ملکیت کیا تھا؟ دیا کسے تھا؟ وہ باغ کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ کی طرح پہاڑوں میں غائب ہو گیا؟ وہ باغ ہے کہاں؟ اڑ کے گلے کرتے ہو جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور نبیوں پر کتابیں جو نازل ان میں تذکرے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، ابا کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کی اور اپنے صافے سے آنسوؤں کو صاف کیا کہ ابا وہ اولاد کیا کرے جن کا باپ ان کے سامنے روئے، مر نہ جائے؟ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے باپ روئے؟ چچا جواب میں دوں گا۔ باپ کو سینے سے لگایا، چچا کل شام میں اپنے ابا کے گھر گیا تھا، میرا باپ تسلے میں پانی ڈال کر
ننگا بیٹھا ہوا تھا، تہمت پہنا ہوا تھا، پانی ڈال کر اللہ اکبر اپنا تن کا کرتا دھو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا باپ اتنے میں کرتا ملنے لگ گیا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا۔ میں نے باپ کا کرتا اٹھایا، میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا کل پہن کے قصر خلافت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ کہنے لگے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آج جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو کپڑا ملا، کہ بیٹے میرا قد لمبا جسم چوڑا، اتنے کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ چچا میں اپنے گھر دوڑا گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ لا کے میں نے باپ کی جھولی